أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف کا درس چل رہا تھا. آج کی جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی آپس کی ملاقات اور ایک تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نصیحتوں اور بہت ساری قیمتی ہدایت کے ساتھ سورہ کہف کے آخری حصے میں بیان فرمایا ہے. آج وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس واقعے کی تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بخاری شریف کی روایتوں میں کئی سندوں سے منقول ہے. اور حدیث کا خلاصہ جو حدیث میں اس واقعے کا تذکرہ آیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کیا ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے. چونکہ ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ہر پیغمبر اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی فرمایا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کے کچھ ایسے گوشوں سے روشناس کرائیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واقف نہیں ہیں. اور وہ علم ایسا ہے جس کے جاننے والے دنیا میں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جائیں, ان سے جا کر ملیں, اور ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور ان کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں تک کا آپ نے سفر کرنا ہوگا, سمندری سفر, اور اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیجئے گا. اور پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر گم ہو جائے گی, سمندر میں گم ہو جائے گی. بس وہی جگہ ہوگی حضرت خضر علیہ السلام کی رہنے کی. یعنی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ملاقات آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے, جو کہ علم کچھ علوم ان کے پاس ایسے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر ایسے علوم رکھنے والے دنیا میں موجود ہیں جو علم میرے پاس نہیں تو میں تو ضرور جاؤں گا, ان سے سیکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے جہاں ان کی رہائش تھی وہاں کا پتہ بتایا, نشانی بتائی کہ 2 دریا جہاں ملتے ہیں, اور کہا کہ ساتھ ایک مچھلی لے لو. وہ مچھلی جب زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگائے تو سمجھ لینا کہ یہی جگہ ہے ملاقات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا. آپ کے ساتھ سفر میں حضرت یوشع, جو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت سے نوازا, حضرت یوشع علیہ السلام وہ ساتھ تھے. دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تو آرام کے لیے ایک چٹان پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. چٹان پر پہنچ کر سو گئے. اور سونے کی حالت میں وہ مچھلی جو کہ انہوں نے
اپنے پاس رکھی تھی سفر شروع کرنے سے پہلے، وہ ایک دم سے زندہ ہوئی اور دریا میں چھلانگ لگائی، اور جس جگہ وہ گری اس دریا میں وہاں پانی میں راستہ بن گیا اور مچھلی غائب ہو گئی۔ یعنی سمندر میں جب وہ مچھلی ان کے سامان سے نکل کر چھلانگ لگا کر زندہ ہو کر چھلانگ لگا کر دریا میں گئی تو اس کا زندہ ہونا یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا، اور جب وہ سمندر میں جانے لگی تو سمندر میں راستہ سا بن گیا راستہ، اور یہ اور عجیب تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے، یہ سارا واقعہ حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگا کر بتانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا، اور جب جاگے تو حضرت یوشع علیہ السلام بتانا بھول گئے اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ کچھ آگے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور کہا کہ لاؤ ہمارا وہ ناشتہ جو مچھلی ہم لے کر چلے تھے اسی میں سے کھاتے ہوں گے۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے ایک دم سے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ تو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جس جگہ آپ آرام کے لیے ٹھہرے تھے وہیں وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی راستہ بناتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی ناراضگی کے غصے کے ارشاد فرمایا کہ یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جس جگہ مچھلی گم ہو جائے وہی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر واپسی کا سفر شروع کر دیا کہ ہم تو بہت آگے نکل آئے، اگر ہمیں پہلے بتا دیتے تو ہمیں یہ سفر نہیں کرنا پڑتا، اور پھر واپسی کا سفر شروع کیا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، ایک تو یہ سفر علم دین کے حاصل کرنے کے لیے تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا وہ شریعت کا علم دیا تھا۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ شریعت کا علم دیتے ہیں جو انسانوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن کچھ تکوینی امور ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، کس کو مارنا ہے، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کا نقصان کرنا ہے، کچھ تکوینی امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو تو تشریعی علم، شریعت کا علم دیا جاتا ہے، لیکن تکوینی علم اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے کسی ایک کو ہی دیتے ہیں، ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم چلا کہ ان کے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں، تو فوراً سیکھنے کی خواہش ظاہر کری، جس سے معلوم چلتا ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے کا ہر ایک کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ جب کہیں علم دین کے سیکھنے کا موقع ملے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبوت والے علوم ان کے پاس تھے، لیکن جب معلوم چلا کہ کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو مجھے معلوم نہیں، تو سیکھنے کے لیے فوراً لمبا سفر شروع کر دیا۔ تو ایک تو یہاں سے علم دین کی طلب ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، علوم دینیہ کے حاصل کرنے کا شوق، اور دوسری چیز علوم دینیہ حاصل کرنے کے لیے مشقت اور سفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک علاقے سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسری جگہ، یہ سفر علوم دینیہ حاصل کرنے کا یہ انبیاء علیہ السلام میں بھی رہا، اور انبیاء علیہ السلام کے شاگردوں میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی اس کا بہت زیادہ اس کا عمل رہا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے لمبا دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا سے سفر کیا تھا بیت اللہ شریف تک کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے دینی مدارس میں بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز دیہاتوں سے مدارس میں پڑھنے آتے ہیں، لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، بہت گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں یہ لوگ اور زکوٰۃ مانگتے ہیں، صدقہ مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ وہ طلباء ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی سنت کو، صحابہ کے طریقے کو زندہ کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا سفر کیا تھا، اسی طرح طلباء دور دراز دیہاتوں سے سفر کر کے آتے ہیں، شہروں میں اور مدرسوں میں رہتے ہیں پورے سال، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف قرآن و حدیث کو سیکھنا، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا لمبا سفر کیا۔ اس سفر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی
کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے میں وہ علم آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ جنگل میں یہاں کون آ گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے ہو کہ نہیں؟ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی اور کہا کہ میرے پاس جو علوم ہیں وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی خواہش کا اظہار کیا، نہیں میں نے سیکھنا ہے، شوق پیچھے نہیں ہٹے، کہا نہیں میں سیکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط لگائی، اگر میرے ساتھ رہنا ہے اور کچھ سیکھنا ہے تو پھر شرط یہ ہے کہ بولنا کچھ نہیں ہے، سوال نہیں کرنا۔ ہاں میں بعد میں خود ساری باتوں کا بتا دوں گا، لیکن پوچھے میں جب تک میں خود نہ بتاؤں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کرنا، یہ شرط تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ استاد اگر کوئی شرط لگائے کہ صبح آنا ہے شام میں نہیں آنا، شام میں آنا ہے صبح نہیں آنا، جلدی آنا ہے دیر سے نہیں آنا، تو یہ سارے شرائط بھی ماننے چاہیے کہ اگر کوئی کہیں کہ بھائی اس وقت آنا ہے اس وقت نہیں آنا۔ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں، شرط لگا دی بولنا کچھ نہیں ہے جب تک کہ میں خود بولنے کی اجازت نہ دوں، کیونکہ طلب تھی، شوق تھا، ساری شرائط مان رہے تھے کہ ٹھیک ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے سب منظور ہے۔ تو پھر یہ شرائط جب طے ہو گئے تو پھر سفر شروع ہوا، بیٹھ کے نہیں سکھایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے اپنے ساتھ سفر کرایا اور اس سفر میں علوم سکھائے۔ تو معلوم یہ چلا کہ سفر کرنا اور سفر کے دوران علم سیکھنا، یعنی علماء کے ساتھ سفر کرنا اور دوران سفر ان سے علوم نبوی، احادیث، قرآن سیکھنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے طریقوں میں سے ہے۔ اب تک جو ہم نے واقعہ بیان فرمایا ہے اس کا کچھ حصہ میں آیتیں بیان کروں گا، تو ترجمہ کروں گا، اور پھر بقیہ واقعے کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا، کیونکہ آج ممکن نہیں ہے پورے واقعے کو بیان کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا، موسیٰ لِفَتَاهُ، نوجوان شاگرد سے مراد یوشع، حضرت یوشع، کہ میں اس وقت تک اپنے سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی سفر شروع کرنا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور برابر سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں جو اللہ نے مجھے جگہ بتائی ہے، چاہے مجھے او امضی حقبا وہاں تک پہنچنے کے لیے برسوں سفر کرنا پڑے، یعنی علم دین کے حاصل کرنے کے لیے مجھے سالوں کا بھی سفر کرنا پڑے گا، میں کروں گا سالوں کا سفر۔ بڑے فضائل ہیں علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، صحابہ نے کیسے کیسے سفر کیے، یہ وقت نہیں تو میں آپ کو سناتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کتنا ہی مجھے سفر کرنا پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب یہ دونوں حضرات اس جگہ پہنچ گئے جہاں سمندر مل رہے تھے، جو اللہ نے مجمع بین ملنے کی جگہ بتائی تھی، مجمع البحرین بینہما، نسیا حوتہما، تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، حوت کہتے ہیں مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ، اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح راستہ بنایا، مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنایا، تو بھول کون گئے تھے؟ حضرت یوشع بتانا۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے اٹھے اور سفر دوبارہ شروع کر دیے، تو آگے نکل گئے، جاوزا مانے جہاں پہنچنا تھا اس سے تجاوز کر گئے۔ تو نوجوان سے اپنے لفتاہ سے مراد حضرت یوشع علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد سے کہا، آتنا غداءنا، ہمارا ناشتہ لاؤ بھائی، غداءنا کہتے ہیں ناشتہ، ہمارا ناشتہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے، نصب ہمیں نے تھکا دیا ہے۔ کون سے سفر نے تھکایا تھا؟ جو تجاوز والا سفر تھا، یعنی انسان کو اگر جانا ہو حیدرآباد تک اور وہ سفر کر جائے سکر تک، تو حیدرآباد تک تھکن نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو پہنچنا ہے، مقصد ہے،
اس سے آگے جو بیکار سفر ہوتا ہے اس سے تھکن ہوتی ہے کہ بیکار سفر ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کہا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم آگے نکل گئے, اس سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا ہے, یعنی ہمارا سفر تجاوز کا. قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یوشع کہہ رہے ہیں جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ کے سے ذکر کرنا بھول گیا تھا. اذ اوینا الی الصخرہ, جب ہم چٹان پر ٹھہرے تھے اور آرام کر رہے تھے, فإنی نسیت الحوت, میں بھول گیا تھا مچھلی کا بتانا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, مجھے کس چیز نے بلایا؟ شیطان نے بھلا دیا تھا آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ علم دین کے حاصل کرنے والوں کے راستوں میں رکاوٹ ڈالو, راستے بدلو ان کے. علم دین حاصل کرنے آ رہا ہے, اس کو دوسری مصروفیات میں لگاؤ. پوری کوشش ہے کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے, میری طرف نہ دیکھیں, اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ ان کو مشقتوں میں, ان کو دنیا کے کاموں میں پھنساؤ. تو کیا کیا؟ بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنا راستہ بنایا تھا. حضرت یوشع کہہ رہے ہیں کہ اس نے تو سبیلہ فی البحر عجبا, راستہ بنایا تھا ایک عجیب سا, یعنی سمندر میں چھلانگ لگائی زندہ ہو کر, یہ ایک عجیب. پھر جانے کے بعد جب سمندر میں گزار رہی ہے تو راستہ ایسے بنا رہی ہے جیسے سرنگ بن رہی ہے, جہاں سے گزر رہی ہے وہاں سرنگ بن رہی ہے. حضرت یوشع کہہ رہے ہیں تو عجیب واقعہ پیش ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغ, اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی بھائی, تم نے بتایا کیوں نہیں. فرتدا علی آثارہما قصصا, چلو اپنے نشان قدم پر واپس لوٹو. علی آثارہما, جس جگہ سے ہم چل کر آئے اسی جگہ پر واپس چلو, یعنی نشان قدم پر واپس چلنا شروع کرو تاکہ وہیں تک پہنچے, کہیں آگے نہ نکل جائیں. فوجدا عبدا من عبادنا, پہنچ گئے اس جگہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آتیناہ رحمتا من عندنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے کے پاس جب پہنچے, ہمارے بندے سے ملاقات ہوئی جس کو ہم نے اپنی خصوصیت سے نوازا تھا, اپنی رحمتوں سے نوازا تھا. وعلمناہ من لدنا علما, اور ہم نے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازا اور خاص علوم سے نوازا. معلوم ہی چلا کہ علم دین جو دیا جاتا ہے وہ اللہ دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ اللہ. انسان کی کوشش ہے, وہ محنت تو ہوتی ہے لیکن ملتا کہاں سے؟ اللہ کی فضل سے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے دیا تھا حضرت خضر کو. حضرت خضر کا کوئی کمال نہیں تھا, ہم نے اپنے پاس سے خاص علم دیا تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں نا بھول جاتا ہوں, یعنی علم دین حاصل کرتے ہوئے کچھ چیزیں میں بھولنے لگا ہوں. ہزاروں حدیثیں یاد نہیں, ایسا حافظہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا, ان حضرات کا ایسا حافظہ تھا, ہزاروں حدیثیں یاد تھیں. تو تھوڑی سی بھول چوک ہونا شروع ہوئی نا, کچھ حدیث بھولنے لگے تو شکایت کری اپنے استاد سے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو استاد نے کہا یہ علم دین جو ہے یہ نور من نور اللہ, یہ اللہ کا نور ہے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچاؤ گے تو یہ محفوظ رہے گا. ذرا سا بھی گناہ ہوا بھول جاؤ گے. گنہگاروں کے پاس یہ دین نہیں رہتا, یہ علم نہیں رہتا, نہ ان کو توفیق ہوتی. یہ علم تو ان کے پاس رہتا ہے جو تقوی سے رہتے ہیں. تو ان کی استاذ نے یہ نصیحت کری کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, خوب احتیاط کرو تو یہ علم تمہارے پاس رہے گا. وعلمناہ من لدنا علما, اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا علم ہم دیتے ہیں. ریاضی اور سائنس اور انگلش کے علم اور یہ انجینئر وغیرہ کے علم دنیا کے علم ہے, شیطان کو بھی سب کو ملتے ہیں, کافر کو بھی ملتا ہے, مسلمان کو بھی ملتا ہے. لیکن علم دین یہ آسمانی علم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرا علم ہے, میں جس کو چاہوں گا دوں گا. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی هل اتبعک, کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. کیوں؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا, تاکہ اس غرض سے کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی سکھا دیں. تعلمنی, مجھے بھی سکھائیں, مما علمت رشدا, جو آپ کے پاس رشد و ہدایت کا علم ہے. کیسے درخواست کر رہے ہیں, کتنی پیارے انداز میں درخواست کر رہے ہیں. یعنی کسی سے علم دین حاصل کرنے جائے تو انسان درخواست کا طریقہ سیکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز هل اتبعک, کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں, کہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. هل اتبعک کا ترجمہ بتا رہا ہوں.
ان تعلمنی، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے میں نبی ہوں، موسیٰ ہوں، علم سکھاؤ جو تمہارے پاس ہے. نہیں، اپنی نبوت کو بھول گئے، کیونکہ سیکھنے آتا ہے نا انسان تو غرض مند بن کر آتا ہے کہ مجھے غرض ہے تمہارے علم سے. کہنے لگے ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، جو آپ کے پاس بہترین علم ہے. تو انداز گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، جو میرے پاس علم ہے نا اس پر آپ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ میرے پاس ایسے تکوینی علم ہے آپ دیکھیں گے آپ گھبرا جائیں گے، تو آپ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور حضرت خضر کہہ رہے ہیں کیسے آپ صبر کریں گے جبکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی میرا علم جو ہے وہ نبوت، آپ کے پاس نبیوں والا علم ہے، شریعت کا علم ہے، میرے پاس تکوینی علم ہے، تو آپ کا علم میرے علم تک نہیں پہنچ سکتا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوران گفتگو ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر سے کچھ پانی لیا چونچ میں. خضر کہنے لگے اے موسیٰ، تمہارا علم اور میرا علم سمندر سے جتنا چونچ میں اس نے پانی لیا نا اس سے بھی کم ہے، اللہ کا علم سمندر سے بھی زیادہ ہے. یہ بات سمجھائی کہ میرا علم کتنا ہی زیادہ ہو جائے تکوینی علم، تمہارا علم کتنا ہی زیادہ ہو جائے نبوت کا علم، تشریعی علم، لیکن ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں سمندر سے پانی جو چونچ میں آیا ہے اس سے بھی کم ہے. اللہ کا علم تو سمندروں سے زیادہ ہے. یہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، آپ کیسے میرے ساتھ صبر کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں جو میرے پاس ہے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست کری سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، میں کوشش کروں گا صبر کرنے کی، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. شرائط طے ہو رہے ہیں، داخلہ فارم فل ہو رہا ہے، ایڈمیشن فارم، کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہیں گے نا ویسے کروں گا. آپ کہیں گے بولنا نہیں، میں خاموش رہوں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو اور خواہش ظاہر کرتے ہو اور وعدہ کرتے ہو لَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، میرے ساتھ چلنے کی، میرے ساتھ سیکھنے کی ایک شرط ہے، میرے پاس رہنے کی ایک شرط ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا. فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، سوال نہیں کرنا، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، جب تک کہ میں خود بیان نہ کروں. ہاں میں خود بیان کر دوں پھر اس سے پہلے نہیں پوچھنا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا. اب یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے کہ ہم اب علم دین کی حاصل کرنے کا سفر شروع ہو رہا ہے، علم دین کا سفر شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.